السلام علیکم۔ یہ کئی دہائیوں میں پہلا موقع ہے کہ برطانیہ نے امریکہ کو صاف منع کر دیا ہے، اور منع بھی کس بات پر کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اپنے کسی ایئر بیس کو استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ نے اشارہ دیا تھا کہ وہ بحر ہند میں واقع برطانیہ کے ڈیگو گارشیا بیس کو استعمال کرے گا، اور وہ 1966 سے یہ بیس جو ہے امریکہ کے استعمال میں لیز پر دے رکھا ہے۔ یہ ملکیت تو برطانیہ کی ہے، لیکن اب برطانیہ نے صاف انکار کر دیا ہے کہ امریکہ اس بیس کو ایران کے خلاف جنگ میں استعمال نہیں کرے گا۔ یہ بہت اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ بیس ہے، یہاں سے بڑے طیارے اڑ سکتے ہیں، لینڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے بہت بھاری اسلحہ لے جانے والے طیارے بھی پرواز کر سکتے ہیں، اور دور تک پرواز کرتے ہوئے ایران پر، مشرق وسطیٰ پر، افغانستان پر اور بحر ہند میں کسی بھی مقام پر حملہ کر سکتے ہیں، ایون افریقہ تک پہنچ سکتے ہیں یہاں سے، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے، یہ مالدیپ سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ظاہر واقع ہے۔ تو برطانیہ نے صاف انکار کر دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم ہر صورت جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ اس کے نشان پھر سمندر کی تہہ سے ملیں گے امریکہ کو، اور امریکہ کے لیے نقصان برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ امریکہ نے کہا ہے کہ جی ہم اگلے 10 سے 15 دن کے اندر ایران پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایران پر حملہ طے ہو چکا ہے، با مقصد مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن اگر ایران نے با مقصد مذاکرات کے اندر ذرا بھی لچک کا مظاہرہ نہ کیا اور امریکی مطالبات کو نہیں مانا تو پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور امریکہ نے جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ 10 سے 15 دن صرف ایک ٹائم دیا گیا ہے ایران کو کہ وہ امریکی مطالبات پر غور کر لے، امریکی جو تفصیلات ہیں وہ دیکھ لے جو امریکہ نے اس کے حوالے کیا ہے، اور ان پر انگوٹھا لگا دے اور امریکہ کے سارے مطالبات مان لے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ایران کو ایک جنگ کا سامنا دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ پچھلے سال بھی امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا، اسرائیل آگے تھا، اور پھر بعد میں امریکی جہاز اس میں شامل ہو گئے تھے، اور امریکہ نے اپنے جو بمبار طیاروں کے ذریعے ایٹمی ری ایکٹرز کو نشانہ بنایا تھا، اور اس بات کو انشور کیا تھا، اور بعد میں اعلان بھی کیا تھا کہ اب ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی ایران نے کہا تھا کہ جی ہم اپنے ایٹمی ری ایکٹرز کو اور معاملات کو لے کر آگے چلیں گے، اور اب امریکہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ایران یورینیم افزودہ کر رہا ہے، اور ایران کی یورینیم افزودگی جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ ایک اور بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی، اور میزائل ٹیکنالوجی پر بھی جو بیلسٹک اور کروز میزائلز ایران بنا رہا ہے اور جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو امریکی اڈے جو مشرق وسطیٰ کے اندر خلیجی ممالک میں موجود ہیں وہ بھی ایران کے ٹارگٹ پر ہیں۔ دوسری جانب ایران نے ایک لیٹر لکھا ہے، انہوں نے انطونیو گوتریس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کو اس امر سے روکیں اور یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں اپنا کردار ادا کریں اقوام متحدہ۔ تو اس کے علاوہ جو سب سے اہم میسج جو علی خامنائی، جو آیت اللہ علی خامنائی جو سپریم کمانڈر ایران کے، انہوں نے امریکہ کو دیا، انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں کہ امریکی بحری بیڑے جو ہیں وہ پہنچ گئے ایران کے آس پاس، اور ایران کے آس پاس انہوں نے پریزنس بنا لی، اور یہ بہت خطرناک بحری بیڑے ہیں، یہ جہاز بہت خطرناک ہیں، اس سے بہت خطرہ ہے ایران کو۔ لیکن امریکہ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ وہ میزائل بھی بہت خطرناک ہیں جو ان بحری بیڑوں کو آ کر ٹکرائیں گے، اور اگر وہ ان بحری بیڑوں سے ٹکراتے ہیں تو یہ بہت خطرناک اور بڑے بڑے بحری بیڑے سمندر کی تہہ میں پھر پائے جائیں گے، اور پھر وہ سمندر پر تیرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ بہت خطرناک دھمکی ہے۔ $20 ارب سے زیادہ مالیت ہے صرف ایک یو ایس ایس ابراہیم لنکن کی، اور جو جیرارڈ ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ آرماڈاز جو ہیں یہ اگر آتے ہیں، ان پر حملے ہوتے ہیں، ایران ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، پر ایران کے پاس ایک بہت بڑا آپشن جو ہے اپنا ہرمز میں ٹریڈ کو روکنے کا ہے۔ ان جو آرماڈاز کو ٹارگٹ کرنا، اپنا ہرمز میں جو ٹریڈ کو روکنا، اگر یہ دو کام ایران کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو امریکہ کو بہت بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو امریکہ اس وقت گومگو کا شکار ہے، 10-15 دن دے رہا ہے، بار بار ٹائم دے رہا ہے، حالانکہ گزشتہ روز یہ آیا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے میں اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ جو ویکینڈ آ رہا ہے اس ویکینڈ پہ اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ جو جیرارڈ جو دوسرا بحری بیڑا ہے آرماڈا، وہ دوسرا بھی پہنچ رہا ہے، اور یو ایس ایس ابراہیم لنکن تو پہلے ہی موجود ہے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ایران سے خلیج عمان کے اندر۔ تو یہ دو جو بحری بیڑے پہنچیں گے اس کے بعد حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب
پھر امریکہ جو ہے وہ گمگو کا شکار ہے۔ اب یہ فائنل مشورہ کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس جائیں گے، اور اسرائیل کے پاس جائیں گے یہ 28 فروری کو، جو ان کے نائب صدر صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ جو ہیں مارک روبیو صاحب، وہ جائیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات کے بعد جو مشورہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور یہ ٹائم انہوں نے اسی لیے یہ ٹائم 10 سے 15 دن کا ایران کو دیا ہے کہ وہ فیصلہ کر لے۔ لیکن اسرائیل کا موقف تو ہمیشہ سے پتہ ہے، دسمبر کے اندر بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے اندر بھی یہی بات سامنے آئی تھی۔ نیتن یاہو نے یہی دباؤ ڈالا تھا کہ ایران پر پہلے بھی حملہ کیا ہے، ایران کو موقع نہ دیا جائے دوبارہ پنپنے کا۔ لیکن امریکہ جو تھا وہ تھوڑا سا اس وقت بھی پس و پیش کا شکار تھا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ایران پر فیصلہ کن حملہ کر کے اس کو مکمل تباہ کیا جائے۔ ایران پر جب پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تو اس وقت بھی اس نے بہت زیادہ سویر حملہ لانچ کیا تھا، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کو منع کیا تھا، اور جو حملہ تھا اس کو رکوا دیا تھا، اور وہ بات چیت کی طرف جانا چاہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ان کا انٹرسٹ تھا کہ ایران کو قائل کیا جائے اور ایران کی تجارت پر قبضہ کیا جائے، ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کیا جائے اور ایران کی پابندیاں نرم کی جائے، اور ایران کو وہی سٹیٹس دیا جائے جو عراق کا سٹیٹس ہے، یعنی کہ سارا پیسہ ایران کا تجارت کا امریکہ کے تھرو ایران کو ملے۔ اور ایک تو اس طرح سے ڈالر کی جو ٹریڈ ہے وہ بھی انشور ہو جائے گا، پھر یہ کہ امریکہ کے ہاتھ میں ایک ایسا بڑا ملک آ جائے گا جو دنیا کے 3-4 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے، یعنی دنیا کے 4-5 بڑے ممالک ہیں جہاں تیل کے بڑے ذخائر ہیں۔ جو وینزویلا ہے جس پر امریکہ اپنا کنٹرول حال ہی میں اس نے بنایا ہے، عراق پر اپنا کنٹرول بنا چکا ہے، سعودی عرب تقریباً امریکہ کے ہر بات کو مانتا ہے، اور اگر ایران بھی اس فہرست میں شامل ہو جاتا ہے تو تیل کے جو وسیع ترین ذخائر ہیں وہ امریکہ کی ڈائریکٹ کنٹرول میں آ جائیں گے۔ تو امریکہ اب اس چیز کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ وہ ایران کو قائل کرے کہ وہ مذاکرات کی طرف جائے۔ لیکن اگر ایران مذاکرات میں ان مطالبات کو نہیں مانتا تو پھر امریکہ کو اسرائیل کی بات ماننا پڑے گی، اور اسرائیل کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ ایران پر حملہ کرنے کا جو دیرینہ مطالبہ ہے اس پر امریکہ کو قائل کرے۔ اور امریکہ چونکہ اتنا آگے آ چکا ہے، وہ خواہش کے باوجود بھی ہم اس کو ایران پر حملہ کرنے کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، چھوٹا حملہ کرے بڑا حملہ کرے، لیکن ایران پر حملہ ہوگا ضرور۔ اور جو سب سے بڑی خواہش جو امریکہ کی ہے وہ ہے رجیم چینج۔ اس کی خواہش ہے کہ امریکہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے، وہاں پر جو پاسداران انقلاب کا کنٹرول ہے، جو آیت اللہ، جو سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب ہیں، ان کا کنٹرول ختم ہو اور وہاں پر کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جائے، یا اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے تو جو پرانے شاہ تھے ان کے بیٹوں کا یہاں پر موقع دے دیا جائے اور وہ آئے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر پچھلے دنوں مظاہرے ہوئے تھے دسمبر کے اندر، ان مظاہروں کے اندر بھی امریکہ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی، پولیٹیکلی بھی اور پیسے کے لحاظ سے بھی، اور اس کے علاوہ اسرائیل کا پیسہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا تھا۔ تو یہ بہت ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے جاری ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ جو ہے وہ ڈیگو گارشیا جو بیس ہے اس کے حوالے سے سامنے آیا۔ اگر برطانیہ 1966 میں برطانیہ نے لیز پر امریکہ کو یہ بیس دے دی تھی، یہ 7 جزائر ہیں، یہاں پر بڑے بڑے رن ویز ہیں، یہاں پر اس جگہ سے آپ حملہ کر سکتے ہیں، یہاں پر بحری جہاز بھی آ سکتے ہیں، یہاں کی بندرگاہ بہت گہری ہے اور یہاں پر آبدوزیں بھی آ سکتی ہیں، اور یہ ایک اسٹریٹجک امپورٹنس کا پوائنٹ ہے۔ یہاں سے افریقہ، افغانستان، ایران، مشرق وسطیٰ اور بحر ہند کے باقی علاقوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو یہ جگہ بہت امپورٹنٹ ہوگی اس بار، کیونکہ یہاں سے بمبار طیارے اڑ کر جا سکتے ہیں۔ لیکن برطانیہ نے اس بار روڈ کہا دیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہماری مرضی کے بغیر، ہماری اجازت کے بغیر ان بیسز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہیں، انہوں نے برطانیہ پر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ بلا وجہ کے روڈ اٹکا رہا ہے، ایران پر حملہ کرنے میں وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ نے بھی فلیکسیبلٹی نہ شو کرنے کا اشارہ دیا ہے۔